آئیے بلا کسی تاخیر و تمہید کے میں گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا مفتی محمد عزیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ہرسولی سے تشریف لائے ہیں، مولانا فیروز صاحب کے استاد محترم ہیں، میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا مفتی عزیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے خطاب کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ آپ لوگ اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ جو لوگ باہر سے آنے والے ہیں، مہمان جنہوں نے کھانا نہیں کھایا، کھانا کھلایا جا رہا ہے، اس کے بعد کوئی شکایت نہ کرنا کہ بھائی وہاں کھانا نہیں ملا تھا، کئی مرتبہ اعلان ہو گیا۔ باہر سے آنے والے مہمان جس نے کھانا نہیں کھایا وہ کھانے سے فارغ ہو جائیں، کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد عزیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے عزیزم مولانا فیروز الدین سلامہ کے استاد محترم ہیں، ہرسولی سے تشریف لائے مدرسہ خادم الاسلام سے، آپ لوگ جو ہیں توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، حضرت مسند خطابت پر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، میں نے آپ حضرات کو سلام کیا تھا، آپ لوگوں نے جواب دیا، آواز تو آئی نہیں۔ ایمان کمزور ہے ہمارا، ایمانی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، جب سلام کیا جائے تو اس کا جواب بھی بلند آواز سے دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ویسے تو میں یہاں جلسہ سننے آیا تھا، لیکن مولانا فیروز صاحب کہنے لگے کہ نہیں آپ بھی کچھ سنا دیجئے، تو اصلاح کی غرض سے کہ میری بھی اصلاح ہو جائے اور کچھ دینی باتیں بھی ہو جائے، اسی نسبت سے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے میں نے، اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے سننے اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بزرگوں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے معنی ہے فرما بردار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے جو احکام ہیں اور شریعت کی جو باتیں ہیں ہو بہو ہم مانیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ بیچ سے آواز آ رہی ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ آیت کریمہ ہے، اس کے بارے میں اصل تو یہ ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو تو جتنے بھی لوگ سامنے ہو سب کو خاموش ہو کر کے قرآن کریم کی تلاوت سننی چاہیے۔ اس آیت کے مفہوم میں یہ بھی ہے اگر کہیں جلسہ ہو رہا ہو، دینی باتیں ہو رہی ہو، پروگرام ہو، تو بھی دینی باتیں سننی چاہیے، سننا فرض ہے۔ اس دوران بات کرنا دین کی توہین ہے، اس دوران باتیں کرنا دین کی توہین ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جو دین کی باتوں کی توہین کرے، اللہ کی توہین کرے، اس کا کوئی دنیا میں احترام کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری یہ ہے جو دینی باتیں ہوتی ہیں ہم اسے غور سے سنیں، شور نہ مچائے، باتیں نہ کرے، تاکہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں برسے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہو جائے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں دو باتیں اور ہم مسلمانوں کو، ہم لوگوں کو دو ہدایتیں دی ہے۔ جو انسان ان دونوں باتوں پر عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالی
اسے 2 انعامات سے نوازیں گے۔ پہلی بات، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہ بتلائیے آپ لوگوں کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کے جواب دیجیے۔ ماشاء اللہ، اللہ سے سب ڈرتے ہیں۔ تو پھر یہ بتائیے، جب ہم سب اللہ سے ڈرتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں یا نہیں؟ بتائیے۔ ڈرنے کا مطلب تو یہ ہوا، جس احکم الحاکمین، جس اللہ سے ہم ڈریں، نہ تو لوگوں کے سامنے ہم اللہ کی نافرمانی کریں اور نہ تنہائی میں، اندھیرے میں، بند کمرے میں اللہ کی نافرمانی کرے۔ یہ ہے اصل ڈر۔ زبان کے تو ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے اعمال مت پوچھیے، اللہ ہی ہمارے اوپر مہربان ہے، ورنہ اعمال تو ایسے ہیں کہ بس کب اللہ کا عذاب آ جاتا مت پوچھیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک آیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے۔ اے اللہ، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ تو ایک آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، اس آیت سے ہم سبوں کو خوش ہونا چاہیے۔ آیت کریمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور دلاسا دینے کے لیے ارشاد فرمایا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اے پیغمبر، اے پیارے حبیب، آپ اتنا افسوس نہ کیجیے اپنی امت کے بارے میں، جو ہے آپ کو اتنا احساس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، ہمیشہ اپنی امت کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ جب تک آپ دنیا میں رہیں گے تب تک آپ کی امت پر عذاب نہیں اتارا جائے گا، آپ کی امت اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گی، اور جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو بھی آپ کی امت پر عذاب نہیں ہوگا، ایک شرط پر کہ آپ کی امت اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہے، روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ بتلائیے، ہم میں سے کون ایسا ہے جو روزانہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھتا ہو؟ کوئی ہے؟ ماشاء اللہ، 2 ہیں۔ اور ہمارے نبی 100 مرتبہ، جبکہ وہ بخشے بخشائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اگلے پچھلے جو گناہ ہوئے ہیں سب کچھ معاف ہے۔ آپ علیہ السلام معصوم تھے، پھر بھی روزانہ 100 مرتبہ توبہ و استغفار کرتے تھے، اور ہمارا تو بل بل گناہ ہوتا ہے، اور ہمیں 100 مرتبہ تو کیا، دن میں 5 ٹائم مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جب ہم مسجد ہی میں نہیں جاتے ہیں تو توبہ و استغفار کب کریں گے؟ تو اس لیے ضروری ہے بزرگوں، ہم اپنے اندر توبہ و استغفار کو بڑھائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہے؟ بالکل ہے۔ گناہ کرتے ہیں، جی کرتے ہیں، تو پھر ڈر کا کیا مطلب؟ ایک خانقاہ میں ایک اللہ والے تھے، جیسے خانقاہوں کا نظام ہوتا ہے، تو ایک مرید سے وہ اللہ والے ولی اللہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو دوسرے جو لوگ ہیں خانقاہ میں،
وہ یہ سوچنے لگے کہ جی ہم بھی آتے ہیں خانقاہ میں، ذکر و تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ جو ہدایات دیتے ہیں ساری ہدایات پر اور ساری باتوں پر عمل کرتے ہیں ہم، پر ان سے زیادہ محبت کیوں اور ہم سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ یہ اللہ والے بڑے اللہ والے تھے، ان کو بات ان کے کانوں تک پہنچ گئی۔ ایک دن آزمانا چاہا، سارے بیٹھے ہوئے تھے خانقاہ میں، سب سے کہہ دیا کہ یہ جو مرغا فارم ہے اس میں بہت سارے مرغے رکھے ہیں، سب ایک ایک لے جاؤ اور ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو۔ سب اٹھے وہاں سے، پیر صاحب کا حکم تھا اللہ والے کا، سب اٹھے وہاں سے۔ اٹھنے کے بعد ہر ایک نے ایک ایک مرغا لیا، کوئی بند کمرے میں، کوئی دیوار کے پیچھے، کوئی جنگل میں، کوئی کہیں، جتنے بھی لوگ تھے سب مرغا ذبح کر کے پیر صاحب کی خدمت میں، لو جی حضرت آپ کا حکم تھا اور ہم نے مان لیا۔ لیکن وہ آدمی جس سے پیر صاحب خوب محبت کرتے تھے، وہ بیچارہ روتا ہوا پیر صاحب کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا حضرت جی یہ زندہ مرغا ہے، لیجیے۔ ارے میں نے تو تمہیں کہا تھا ذبح کر کے لاؤ، تم ذبح کر کے کیوں نہیں لے کے آئے اور رو کیوں رہے ہو؟ جی پیر صاحب آپ کا حکم تھا، میں اس پر عمل نہ کر سکا، اسی وجہ سے رو رہا ہوں۔ کیوں نہیں عمل کر پائے؟ کہ پیر صاحب جس جگہ بھی گیا، بند کمرے میں ہو، دیوار کے پیچھے ہو، جنگل میں ہو، درخت میں ہو، نہر میں ہو، کہیں بھی جہاں بھی گیا وہاں کوئی نہ کوئی مجھے نظر آیا، نہیں تو اللہ وہاں موجود تھا۔ اور آپ کی شرط یہ تھی کہ ایسی جگہ سے ذبح کر کے لانا جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، میں نے تو ہر جگہ اللہ کو پایا، تو اب آپ کی شرط پر کیسے عمل کر سکوں اور آپ کی بات کیسے مان سکوں؟ اس ٹائم پیر صاحب نے کہا او خانقاہ میں بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرنے والوں میرے مریدوں، دیکھو میں اس سے کیوں محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا بہت زیادہ ڈر ہے، ہمیشہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر غالب رہتا ہے، جس کی وجہ سے میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، مطلب اس کا یہی ہے، یہ ڈر ہے ہمارے دل میں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ جس کے دل میں احکم الحاکمین کا ڈر ہو جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ دنیا کے کسی بھی آدمی سے نہیں ڈرے گا۔ ڈرے گا جی؟ جو بڑے آدمی سے ڈرتا ہو وہ چھوٹوں سے کیا ڈرے گا؟ جو اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہو وہ پھر مخلوق سے کیوں ڈرے گا؟ جو خالق سے ڈرتا ہو وہ مخلوق سے کیوں ڈرے گا؟ ہمارے دل میں ہم تو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم مخلوق سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرے، تنہائی میں رہے تب بھی، لوگوں کے سامنے رہے تب بھی گناہوں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرے۔ پہلی بات یہ ہے اللہ کا پیغام۔ دوسری بات وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور اے لوگوں سچ بولو۔ سچ بولتے ہیں ہم، بتلائیے نہیں نا؟ کتنے لوگ سچ بولتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجمع میں دو چار ہی ہاتھ اٹھے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر جھوٹے ہیں، مطلب تو یہی نکلے گا نا۔ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، ایک ضابطہ ہوتا ہے فقہ کا کہ جہاں اکثر ہو اسے کل کا حکم دے دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر جھوٹے ہیں۔ دو چار ہی ہاتھ تو اٹھے، کم سے کم غنیمت ہے۔ حدیث ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ اس وقت تک چلاتا رہے گا جب تک اس روئے زمین پر، دھرتی پر کوئی اللہ اللہ اور اللہ سے ڈرنے والا باقی رہے گا، سچ بولنے والا باقی رہے گا۔ ہے تو کچھ، اسی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔
تو دوسری بات وقولوا قولا سدیدا، سچ بولو، واجتنبوا قول الزور، جھوٹ بولنے سے بچو. اور ہم جھوٹ زیادہ بولتے ہیں اور سچ بولنے سے بچتے ہیں. الٹا ہو گیا نا سسٹم. جو قرآن کریم کا حکم اور فرمان تھا، وہ جو سسٹم تھا، وہ سسٹم کو ہم نے بدل دیا اور ہم جھوٹ زیادہ بولتے ہیں اور سچ کم بولتے ہیں. یاد رکھو بزرگوں، میرے بھائیوں، جھوٹ بولنے سے انسان کا اعتماد، وقار، بھروسہ سب کچھ ختم. اور گناہ جو ہے وہ تو الگ ہی ہے. تو دو باتیں ہیں. پہلی بات اللہ سے ڈریں، دوسری بات ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں. سچ بولیں گے، وعدہ کرو انشاءاللہ جو بقیہ زندگی ہے، زندگی بھر ہم سچ بولنے کی کوشش کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، چاہے ہماری جان چلی جائے. وعدہ تو کر لیا. اور اللہ جیسے کہ یہاں ریکارڈنگ ہو رہی نا ویڈیو، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی ویڈیو بنتی ہے. یومئذ تحدث اخبارہا، اللہ تعالیٰ نے ویڈیو کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں کیا. یومئذ تحدث اخبارہا. اور تو اور قرآن میدان محشر میں انسان کے خلاف انسان کے جو بدن کے اعضاء اور حصے ہیں وہ بھی گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یومئذ تحدث اخبارہا کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری ویڈیو بنائی جا رہی ہے اور ہم میدان محشر میں اللہ کے سامنے اگر جھوٹ بولیں گے تو ہماری ویڈیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھی جائے گی. اور ویڈیو دیکھ کر کے کوئی بھی انسان جھوٹ بولنے کو وہاں کوشش ہی نہیں کر سکتا. تو اس لیے ضروری ہے ہمیشہ ہم سچ بولنے کی کوشش کریں، جھوٹ نہ بولے. جھوٹ بولنے سے اعتماد اور بھروسہ ختم ہو جاتا ہے. جب یہ دونوں باتیں ہمارے اندر آ جائے گی، اللہ کا ڈر اور ہم ہمیشہ سچ بولیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دو انعامات دیں گے. کتنے جی؟ تو یہ شور جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہے. دو انعامات. پہلا انعام یصلح لکم اعمالکم، ہمارے دنیاوی سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ہم جو پریشان رہتے ہیں نا، کسی کی طبیعت خراب ہے، کوئی مقروض ہے، کسی کے یہاں رشتہ نہیں ہو رہا ہے، ہر آدمی اپنے اعتبار سے سب پریشان ہے. کسی بھی اعتبار سے ہو، وہ چاہے کروڑ پتی ہو، چاہے وہ غریب ہو، کوئی بھی ہو، کھاد پتی ہو، کوئی بھی ہو، ہر کوئی پریشان ہے اپنے اعتبار سے. یہ دونوں باتیں ہم اپنی زندگی کے اندر لائیں تو یصلح لکم اعمالکم، ہمارے سارے اعمال صحیح ہو جائیں گے، دینی بھی اور دنیاوی بھی. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہم یہ دونوں باتوں پر عمل کریں گے تو ہمارے گھریلو معاملات صحیح ہو جائیں گے، ہماری نمازیں بھی صحیح ہوں گی، ہمارا دین پر چلنا بھی آسان ہو جائے گا، ہمارے لیے موت کی تیاری بھی آسان ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ سب کچھ. پہلا انعام سارے معاملات اور حالات سدھر جائیں گے. دوسرا انعام وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اور راضی ہونے کے بعد ہمارے جو گناہ ہیں وہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائے. یہی تو دنیا میں آنے کا مقصد ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا میں آ کر کے ہم آخرت کی تو کھیتی کرتے ہیں. جو کچھ یہاں بوئیں گے وہی وہاں جا کر کے کاٹیں گے. اگر ہماری یہاں زندگی جو ہے نیک اور صحیح رہی تو انشاءاللہ وہاں بخشے بخشائے جائیں گے. ہماری زندگی یہاں اگر خراب رہی اور بری رہی اور ہم دین پر صحیح سے طریقے سے نہیں چلے تو وہاں کیا ٹھکانہ ہوگا اللہ ہی کو معلوم ہے. تو بزرگوں ضروری ہے یہ دونوں باتیں ہم اپنی زندگی کے اندر لائیں، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر لائیں، اور اسی طریقے سے ہم ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور دو انعام دے گا. پہلا انعام یہ ہے کہ ہمارے دنیاوی اور دینی سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ ہمارے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا. یہی تو دنیا میں آنے کا مقصد ہے.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ.